شوہر کے حصے سے مار کے لے گا کئی دور چل کے اپنے نیت نہیں ہے میرے گھر میں بھائی باپ فوت ہو گیا 3 بیٹے ہیں ان کی جائیداد کے حصے ان کو مل گئے جس مرد نے اپنی بیوی کو حق البال نہیں دیا اس کے حصے سے تو نہ ملے گا باقی بھائی کو حصے سے کیوں ملے گا یا ساری جائیداد سے کیوں ملے گا حق البال خاوند کے لیے ہے نہ کہ باقی کے لیے ہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک چاہے 100 عمرہ بھی کرے مرد ہو اور عورت ہو جائز ہے کیونکہ حضور پاک نے جب بی بی عائشہ کو حکم دیا تھا عمرے کا تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف تیرے لیے ہے اور کوئی نہ کرے اور یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے تو جب حکم عام تھا تو عام ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے عبداللہ ابن زبیر نے بھی عمرہ کیا ہے اور عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ کیا عورتوں کے لیے سفید لباس پہننا جو ہے وہ جائز تو ہے لیکن حضور نے فرمایا افضل یہ ہے کہ مرد سفید لباس پہنے اور عورت رنگین لباس پہنے اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ باریک نہ ہو رب کاسیات عاریات بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی کہ لباس تو پہنا ہوا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی کیا مانا کہ وہ اتنا باریک ہوگا کہ بدن نظر آ رہا ہوگا ایسی عورتوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت دی میری بیوی جو ہے وہ میری خواہش مشکل سے پوری کرتی ہے تم بھی تو کوئی خدمت کرو نا اس میں تم بھی تو مفت کا کھانا کھانا چاہتے ہو نا ابھی جب جاؤ نا جو ایک بہترین سونے کا سیٹ لے کے جاؤ اس کو دیکھو گا تمہاری ضرورت پوری کرتی ہے نہیں کرتی عدد بیٹے اللہ نے دیے ہیں 3 بالغ ہیں اور کوئی نوکری کام نہیں ہے میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں میری بیوی اور میری والدہ نہیں مانتی کسی کام نہیں ہے تو کیا کروں بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کام ہو تو شادی ہو بلکہ قرآن کا تو یہ حکم ہے کہ یکونوا فقراء اگر تم غریب ہو تو شادی کرو اللہ غنی کر دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور شادی کی برکت سے تمہیں غنی بنا دے تو اس وہم میں نہ پڑو پھر اگر وہ گناہ میں پڑ گئے تو اور عذاب ہو اس لیے ان کی شادیاں کر دو باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ بچوں کی تربیت کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں ایسے مدارس دین کے موجود ہیں جہاں دین بھی پڑھایا جاتا ہے اور تربیت بھی کی جاتی ہے میری والدہ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کرو عصر کے بعد جب طواف کرتے ہیں 8واں اسلام تو کرو گے نا کہ طواف مکمل ہو جائے طواف پورا ہو گیا اب 2 رکعتوں میں کے بعد پڑھو یہ تو نہیں کہ اسلام چھوڑ دو حج افراد میں جن لوگوں نے اشہر حج میں عمرہ نہیں کیا یا مقیم مکہ ہیں یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کا حج افراد ہوتا ہے ان پہ حج کی بکری نہیں ایک ہے قربانی جو ہم ہر سال کرتے چاہے کسی ملک میں بھی ہوں وہ الگ چیز حج تمتع اور حج قران میں حج کی تمبی ہے
لیکن افراد میں نہیں ہے۔ حرم میں جو گلاس ہیں وہ ہم ہوٹل میں لے جائیں، بالکل نہ لے جائیں، حرم کے لیے ہیں خدا کے بندے، یعنی تم رکھنے کے بجائے لینا چاہتے ہو حرم۔ حجر اسود پر مرد اور عورتیں زور لگاتے ہیں، لڑتے ہیں، بالکل حرام۔ جب اللہ کے نبی نے اشارے کو بھی بوسے کے برابر ثواب بتایا ہے، پھر لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام میں سگریٹ پینا گناہ ہے نہیں جی، ثواب ہوتا ہے۔ عجیب بات، تمہیں آج تک پتہ نہیں لگا کہ سگریٹ پینا جو ہے وہ حرام ہے کہ آدمی اپنے پیسے کو جلا رہا ہے، اپنے منہ میں بدبو پیدا کر رہا ہے، اور سگریٹ سے پھیپھڑے اور بیماریاں پیدا کر رہا ہے، یہ تو ہر حال میں حرام ہے۔ ایک ہے سگریٹ پینے سے وضو نہ ٹوٹنا، وہ الگ مسئلہ ہے، حلال حرام الگ مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے وضو کیا ہوا ہے، بعد میں تو کلی کر لے، منہ صاف کر لے، بدبو نہ آئے ورنہ مسجد میں نہ آئے، تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جس چیز سے وضو نہ ٹوٹے اس کا معنی یہ ہے کہ حلال ہو گئی۔ یہ جو عرب حضرات لباس پہنتے ہیں یہ سنت ہے نہیں، بالکل نہیں، اس ملک کا ایک رواج ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس نہیں پہنا۔ آپ پہنتے تھے نیچے چادر مبارک تھی اور اوپر لمبا کرتا تھا جو نصف کنڈلی پہ آتا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام باندھا، طواف کیا، ہر طواف کے بعد حلق کرا دیا، بعد میں صفا مروا دوڑانا کام پڑ گئی، تو حلق آپ نے صفا مروا کے باندھ کر آتا ہے، حلق کرا لیا تو احرام سے تو آپ نکل گئے، اب صفا مروا دوڑنے کا فائدہ۔ کہتے ہیں جی کہ وضو کرتے ہوئے داڑھی کا بال گر گیا احرام میں، کچھ نہیں ہوتا، جتنے گر جائیں گر جائیں، کیونکہ بال وہی گرتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں، زندہ بال کبھی نہیں گرتے۔ کہتے جی میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروا دوڑا، حلق، تو اس کے بعد غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ غسل احرام باندھنے سے پہلے سنت ہے، نہ کہ بعد میں۔ ویسے غسل کرو کہ بھی کوئی بال نہ بدن پہ گر گئے۔ اگر 4-5 طواف اکٹھے کرنے تو بعد میں ہر طواف کے واجب الطواف 2 رکعت جو ہے وہ پڑھ لیں، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ ایک ہے مجبوری ہے کہ بھی عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی، چلو 2-3 طواف اکٹھے کر لو۔ ہم طائف گئے لیکن وہاں سے احرام نہیں باندھا، ہماری نیت نہیں تھی، پھر نکاح کا کیا فائدہ اگر نیت تمہاری ضروری ہے؟ بہرحال طائف میقات ہے، آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ فوراً طائف جا کے دوبارہ عمرہ کریں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ جو آدمی فوت ہو گئے ان کے لیے تو آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں، جو زندہ ہے اگر معذور ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے لیے دعا کریں۔ والدین کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی والدین کے لیے خود بھی دعا کر سکتا ہے، کوئی اور بھی پڑھ کے دعا کرے تو کر سکتا ہے۔ میں طائف تجارت کے لیے گیا تو بہرحال گنجائش ہے کہ آپ پر دم نہ پڑے، لیکن افضل یہی ہے کہ اگر تم روز نہیں جاتے، کبھی کبھی جاتے ہو تو احرام باندھا ہے۔ ایک ہے کہ آدمی بزنس کے لیے روز جاتا ہے یا ٹیکسی ڈرائیور ہے روز جاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں۔ رکن یمانی جو ہے وہ بھی حضور پاک نے السلام فرمایا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی جنت کا ایک پتھر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتوں کی لکھی ہے
جب آدمی دائیں ہاتھ سے استلام کرتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا قبول کر۔ رکن یمانی پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی کی ولادت مکے میں ہوئی تھی، رکن یمانی پہ نہیں ہوئی تھی۔ بھئی اتنا عقل اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے یا سارا مولویوں پر عقل دیا ہوا ہے؟ تمہارے ہاں جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے ہسپتال لے جاتے ہو یا مسجد لے جاتے ہو کہ برکت کا بچہ ہے مسجد میں پیدا ہوگا اور مسجد نفاس کے خون سے گندی ہوگی؟ کوئی عقل کرو۔ حضرت علی کی اماں اتنی نعوذ باللہ کا مطلب وہ تو ایک لفظ آ گیا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوا، تو کعبہ جیسے کعبے کو کہتے ہیں سارے حرم کو بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے مولوی کی باتیں ہدیم بالغ الکعبۃ، تم حج کی بکری جو ہے کعبے میں ذبح کرو۔ اب تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں تو ذبح نہیں کرتے، تو معلوم یہ ہوا کہ سارا حرم جو ہے اس کا نام بھی کعبہ ہے، اس کا نام مسجد الحرام بھی ہے، کعبہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، مانا ان کا گھر چونکہ حرم میں تھا وہی حرم میں پیدا ہوا۔ اگر کوئی اتفاق ہو بھی کیا ہو تو اس سے کوئی ایسی فضیلت تو ثابت نہیں ہوتی کہ جو کعبے کے اندر پیدا ہو خلیفہ بن جائے۔ پھر تو حضرت زید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئی، ان کو بھی خلافت دے دو تو آدھی نور دے دیں گے۔ حضور کی ولادت تو باہر ہوئی ہے، اگر حضور سے تو افضل نہیں ہو سکتے۔ کسی پیر بزرگ کی بیعت کرنی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیر جو ہے صحیح معنی میں متبع سنت رسول اللہ، کچھ دن ساتھ رہے، دیکھیں اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا ذکر، اس کی عبادات، اس کا کھانا، اس کا پینا اگر حضور کی سنت کے عین مطابق ہے تو ضرور بیعت کریں۔ ایک بار آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک پیر کے پاس گیا، 2 دن رہنے کے بعد اجازت مانگی، تو پیر صاحب نے فرمایا بھائی کیسے آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو؟ نے کہا کہ آیا تھا میں بیعت کرنے کے لیے، آپ کا نام سنا تھا، لیکن میں نے کل دیکھا کہ آپ نے جب مسجد میں پاؤں رکھا ہے نا تو پہلے بایاں پاؤں رکھا ہے بعد میں دایاں پاؤں رکھا ہے۔ میں نے کہا جس بندے کو اللہ کے گھر میں جانے کا پتہ نہیں ہے تو اور کیا راستہ بتلائے گا، لہٰذا میں تمہاری بیعت نہیں کرتا۔ باقی کسی پیر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کریں یا پشت کر کے کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں نا پوری دنیا میں بعض مقامات ایسے ہیں، اب جیسے اللہ کے نبی پہلے نماز پڑھتے تھے نا مسجد اقصی کی طرف، تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تاکہ یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے اور رخ بھی مسجد اقصی کو ہو، لیکن جب مدینے چلے گئے پھر تو پشت ہو گئی۔ پھر 17 مہینے کے بعد اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے اسی کو کعبہ بنا۔ عورت کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس نے تنسیخ نکاح یعنی خلو کے لیے درخواست دے دی، تو مرد نے تو طلاق نہیں دی لیکن عدالت نے اس کو خلو دے دیا۔ اب میرا بھائی اگر عدالت اسلامی ہے پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ خلو عورت کا حق ہے، لیکن اگر عدالت ہی غیر اسلامی قانون میں چلتی ہے تو اس کا فیصلہ ماننا ضروری نہیں ہے۔
میں نے کعبۃ اللہ کے 3 طواف کیے، ہر طواف کی 2 رکعت تھے، صرف 2 رکعت نہیں۔ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سیدھے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کی پہلی اذان وقت سے ہو جاتی ہے، بہرحال وہ اذان اعلان کے لیے، اصل اذان وہ ہوتی ہے جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے اذان ہوتا، وہ اصل اذان۔ اس کا حل یہ ہے کہ آج کل جیسے 12:20 پہ اذان ہوتی ہے، لیکن دیوار ہو جاتا ہے 12:10 پہ، آپ کھڑے ہو کے سنتیں شروع کرتے ہیں، اذان ہوتے ہوتے آپ سنتیں پوری کرتے ہیں۔ ساری زندگی غلط کام کیے ہیں اور اپنے ہاتھ سے شہوت کو ظاہر کرنے کی بیماری میں بھی مبتلا ہوئے، اپنی بیوی کے لیے کمزور ہوں، سب سے پہلے توبہ کروں، کیونکہ جو لوگ ہاتھ سے شہوت رانی کرتے ہیں قیامت میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں گویا حبل ہوا ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بدبخت انسان۔ سب سے پہلے توبہ کرو، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم بیوی کے قابل بھی نہیں ہیں، اور اس کے بعد کسی اچھے حکیم سے یا کسی اچھے ادارے سے علاج کرو۔ ہم 2 بھائی ہیں، ہماری آپس میں نہیں بنتی، بہرحال استغفار کریں اور یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ بھائی میں محبت پیدا فرما دے۔ میرا ایمان ختم ہو گیا، کوئی نہیں ختم ہوتا، بس استغفار پڑھو، لا حول پڑھو اور دوبارہ اعوذ باللہ ولا یہ پڑھتی ہو۔ مردانہ کمزوری کا علاج جب بھی بتایا ہے نا، آج کل بڑے بڑے میڈیکل سینٹر کھلے ہوئے ہیں، وہاں جا کے علاج کراؤ، یا کسی حکیم حاذق سے، صحیح حکیم۔ زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانی میں گزار دی، توبہ کرو، استغفار۔ جتنا استغفار زیادہ کرو گے اللہ کی بخشش آئے گی تو سکون بھی آئے گا، سکون ملتا ہی اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کوئی بندہ فوت ہو جائے، فاتح خوانی اس کے جنازے کے بعد کریں، کوئی فاتح خوانی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے بارہ کی بدعت ہے، اصل بات وہی ہے جنازے میں دعا، یا اس کے بعد پھر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم اللہم اغفرہ وارحمہ وارجعہ۔ میرا قیام جو ہے صفوہ ٹاور کے ہوٹل میں ہے، جماعت سے نماز نکل جانے کے ڈر سے وہاں نماز میں ہو جاتے ہیں شامل۔ بھئی اگر وہاں صفیں بنتی ہیں اور اگلی صفیں حرم کی بھی نظر آ رہی ہیں پھر تو نماز ہو جائے، پتہ نہیں ہو۔ میں نے احرام کی حالت میں طواف تو کیا، لیکن پاؤں میں نے موزے پہنے ہوئے تھے، دم پڑ گئی۔ ایک ہے کو مجبور، میرا بھائی کی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک حدیث کی اجازت کا تعلق ہے، وہ کسی وقت آپ صبح کی نماز کے بعد حدیث کی کتاب لے آئیں، میرے پاس ایک حدیث بیٹھ کے پڑھیں، اس کے بعد جیسے مجھے والد نے یا اپنے مشائخ نے اجازت دی میں بھی دے دوں گا۔ میری 5 بہنیں ہیں،
ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کر روزانہ، اول آخر درود شریف ہر بہن پڑھے تو انشاءاللہ رشتے خیر کے اور جلدی طے ہو جائے. اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں تو بالکل سیدھ میں 1-2 قدم کے بعد صف میں جا سکتے ہیں. نمازی کے آگے نہ گزر کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر غلط کام اور گناہ سے بچائے. جو لوگ بیچارے مشتری میں مبتلا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اور آدمی پھر کسی قابل نہیں ہے. طواف کیا، صفا مروا کیا، صفا مروا کے بعد نفل نہیں پڑھی، صفا کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے. مدینے میں واپسی میں نے احرام باندھا، عمرہ کیا تو ہر حال میں عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو. مدینہ پاک میقات ہے. قبر میں دیوار میں لوہا ڈال دینا ٹھیک ہے، کیوں لوہا ڈالے؟ پکی اینٹ لگا دو اگر خطرہ ہے گرنے کا. لوہا تو زندگی میں پہننا بھی حرام ہے. بھئی میرا آپریشن جو ہے نا آنکھوں کا، انشاءاللہ یہ جو اتوار کا دن آ رہا ہے اسی کو ہوگا. کسی باہر کے ملک سے الحمدللہ مجھے لندن سے، امریکہ سے، جرمنی سے بڑے دوستوں نے لکھا کہ ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن میں یہاں مکے میں ہی کرا ہوں. اللہ کی رحمت سے یہاں بھی کوئی ایسی کمی نہیں ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر موجود ہیں. یہ ملک عبداللہ جو سب سے بڑا ہسپتال ہے اس میں میری اپائنٹمنٹ ہے. بڑے اعلیٰ ڈاکٹر ہیں، بڑی اعلیٰ جدید ٹیکنالوجی ہے. باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں. کتنے لوگ ہیں لندن آپریشن کرایا ناکام ہو گئے. بعض لوگ ہمارے علاقوں میں، اب میرے اپنے گاؤں میں نے ایک خیراتی ہسپتال بنایا ہوا ہے تو اس میں سال میں 1 دفعہ ہم آئی کیمپ لگواتے ہیں. آنکھوں کے 5-10 ڈاکٹر آتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں. وہ 200 250 آپریشن 3 دن میں کر کے چلے جاتے ہیں. نہ آپریشن تھیٹر ہے نہ کچھ ہے، سب ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں. اب ہمارے شریف آباد کے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، اب میرے خیال میں فوت ہو گئے. خیر سنا ہے ان کا بیٹا بھی ہے. اس زمانے میں میری یعنی وہ روزانہ سینکڑوں آپریشن کرتے تھے اور ایسے سڑک پر ان کی چارپائیاں مجبور پڑی ہوتی تھی، وہی کھڑے کھڑے پیش کرتے اور آپریشن بھی کامیاب ہو جاتی ہے. اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے حرم چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے باہر جانا کیا ضرورت ہے کسی اور ملک میں آتی جائے. حالانکہ میرا تو الحمدللہ اس میں خرچہ بھی نہیں ہے. یہ بلا رہے ہوں انتظام کریں گے ساتھ، لیکن مکے سے زیادہ افضل کوئی جگہ نہیں. کہتے جی کہ عبدالعزیز گیٹ پہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لائن لگی ہوتی، کوئی آپ نہیں کھانا چاہیے. اگر امیر آدمی ہو تو نہ کھاؤ، خود جا کے ہوٹل سے کھاؤ تاکہ غریبوں کو مل سکے. شریعے میں بچہ بیٹھ کر مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے. بہرحال آپ اگر بالغ نہیں تھی اور آپ کا نکاح اگر آپ کے والد نے کیا تو وہ نکاح بالکل صحیح. لیکن بالغ ہونے کے بعد آپ نے خلع لے لیا، وہ بھی آپ کا حق ہے. مسجد نبوی میں
جو آدمی پابندی سے جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر یا مسجد کی جماعت کے ساتھ باہر شہر میں 40 نمازیں ادا کرے، اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق سے بری کر دے، بہت بڑی فضیلت۔ لیکن اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں، زیارت آپ ایک دن میں بھی کر کے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ موقع دے تو ضرور 40 نمازیں پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں حرم میں اردو ترجمے والے قرآن نہیں ہیں، تو دفتر ہے یہاں، ان سے جا کے مانگیں۔ اس وقت سب سے بہتر کون ہے؟ جو مومن ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ مری کے لیے آیا، بڑا مکمل کیا، اگلے بچوں نے ہوٹل میں کبوتر پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیے۔ بہرحال حدود حرم میں شکار حرام ہے، اس کی قیمت کے مطابق خیرات کریں۔ زمزم کا پانی حرم سے اگر ہم لے جائیں ہوٹل میں پیا کریں، کوئی حال نہیں۔ حرم میں نماز پڑھیں یا کسی جگہ بھی نماز پڑھیں، نظر سجدے کی جگہ، کیونکہ نماز عاجزی ہے۔ والدین کا آپس میں اختلاف ہو، بچوں کو کس کی مدد کرنی چاہیے؟ سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، لیکن کوشش سلو کی کرو۔ اگر کوئی آدمی جیرانہ گیا لیکن احرام نہیں باندھا، کوئی حل نہیں، کیونکہ جیرانہ میقات نہیں ہے، طائف میقات۔ جیرانہ جو ہے وہ حد حرم کے باہر ہے، ہل ہے، ورنہ کرنا چاہو احرام باندھ سکتے ہو، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ میرا ساتھی طائف کیا، عمرہ نہیں کیا، دم ہے، پاکستان میں چلا جائے، وہاں تو پیسے بھیج کے دم کرا ہے۔ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ہر کام وظیفے سے نہیں ہوتا، آپ کی محنت سے، کہ اپنے بچوں کو ساتھ رہیں، مسجد میں کھڑے ہوں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھائیں، علماء کی مجلس میں بٹھائیں، کوئی اچھی سیدھی کیسٹ سنوائیں۔ پتہ نہیں کیا ہے کہ قاضی کھلو لیا عدالت سے، فرصتی نہیں ہوئی، پھر شادی کی، پھر 5 بچوں کے بعد اس شخص سے طلاق 3 دفعہ لی، اسے پتہ نہیں پیسے دے کر بھی نکاح کیا، بہرحال 3 دفعہ کے بعد دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہوتا، جب تک کہ دوسرے آدمی سے شادی کرے، وہ اس کو پھر اپنی مرضی سے چھوڑے، پھر عدت گزارے، پھر اس سے شادی کرے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير، يا لطيف يا لطيف يا لطيف اكتب بنا في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأطفالنا وبناتنا وأمور من أوصانا واستغفرنا وأمور المسلمين، اللهم يسر أمورنا في كل زمان وفي كل مكان، يا حنان يا منان، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشفع صدورنا واعينا بقواتنا وابقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو بھی ہر بیماری سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اپنے دین کی تعلیم سے درس سے محروم نہ فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جتنے عالم کے اندر مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اس بلد امین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم فرما، یا اللہ یہود اور حنود کی سازشوں سے نجات عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ